اپ فرنٹ پیمنٹ تھی 1.2 یعنی 1.2 ارب ڈالر کی، وہ آئی ایم ایف نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی ہے. جو بیلنس اماؤنٹ ہے 1.8 بلین 3 ارب ڈالر میں سے وہ 2 ریویوز کے بعد ملے، ایک نومبر میں اور ایک فیبروری میں. آئی ایم ایف نے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر اسٹیٹ بینک کو منتقل کر دیے. مزید 1.8 ارب ڈالرز 2 جائزوں کے بعد ملیں گے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی میڈیا بریفنگ. اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ. مرکزی بینک کے مطابق رواں ہفتے سعودی عرب، یو اے ای اور آئی ایم ایف سے 4 ارب 20 کروڑ ڈالر ملے. سعودی عرب سے 2، یو اے ای سے 1 اور آئی ایم ایف سے 1.2 ارب ڈالر موصول ہوئے. میں اس حوالے سے اس مالک کا بے پناہ اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے. کس طرح آئی ایم ایف کی ہم نے ان کی منتیں کی ہیں اور کس طرح ان کی شرائط ہم نے مانی ہیں. آئی ایم ایف کا پروگرام کوئی یہ حلوہ یا کھیر نہیں ہے، یہ بہت سخت شرائط ہیں، بڑی کڑی شرائط ہیں. اللہ کا شکر ہے پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا. آئی ایم ایف پروگرام حلوہ یا کھیر نہیں، کڑی شرائط ہیں. قرض کے لیے بہت منتیں کی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا ملتان میں تقریب سے خطاب. کہا پی ٹی آئی حکومت نے قوم کے 4 سال برباد کیے. ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر چور ڈاکو کی گردان لگاتے رہے. بڑے صنعت کاروں کو صرف 4% مارک اپ پر 3 ارب ڈالر دے دیے. یہ رقم قوم کے بچوں پر خرچ ہوتی تو آج آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑتا. جی ڈی پی گروتھ پر پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اختلاف. آئی ایم ایف کا حکومتی اعداد و شمار ماننے سے انکار. کہا مالی سال 2022-23 میں پاکستان کی معاشی شرح نمو -0.5% رہی. حکومت نے شرح نمو 0.29% رہنے کا دعویٰ کیا. آئی ایم ایف کی رواں مالی سال جی ڈی پی ہدف حاصل نہ ہونے کی بھی پیش گوئی. شرح نمو 2.5% رہنے کی توقع ظاہر کر دی. حکومت نے شرح نمو کا ہدف 3.5% مقرر کیا ہے. حاجی گلبر خان گلگت بلتستان کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب. اسپیکر نذیر احمد نے پی ٹی آر فارورڈ بلاک کے گلبر خان کی جیت کا اعلان کر دیا. گلبر خان کو 19 ارکان نے ووٹ دیے. نون لیگ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی پی نے حمایت کی. پی ٹی آئی ہم خیال گروپ کے بائیکاٹ پر گلبر خان وزارت اعلیٰ کے لیے واحد امیدوار تھے. £190 ملین اسکینڈل میں چیئرمین پی ٹی آئی اور اہلیہ کی عبوری ضمانت میں 19 جولائی تک توسیع. چیئرمین پی ٹی آئی آج نیب راولپنڈی میں پیش نہ ہوئے. نیب سے پیشی کے لیے مہلت مانگی. تحریری جواب میں کہا نیب چیئرمین پی ٹی آئی کو کسی اور تاریخ کو طلب کر لے. 19 جولائی کو چیئرمین پی ٹی آئی اسلام آباد کی عدالتوں میں پیش ہوں گے. اسی روز نیب میں بھی پیش ہو سکتے ہیں. آپس میں بیٹھ کر عہدے بانٹنے سے پی ڈی ایم کی سیاست کو نقصان ہوا. ترجمان استحکام پاکستان پارٹی فردوس عاشق آوان کہتی ہیں چیئرمین پی ٹی آئی اور پرویز الہی کو اس حالت میں دیکھ کر خوش نہیں ہوں. استحکام پاکستان پارٹی کو پرویز الہی جیسے شخص سے دور رہنا چاہیے. پیپلز پارٹی کہہ چکی ہے کہ 8 اگست کو اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے کل اپنے خطاب میں کہا کہ ان کی حکومت 14 اگست کو ختم ہو جائے گی. اور مولانا فضل الرحمان وہ آج بھی کہہ رہی ہیں کہ دبئی کے معاملات پر انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. حکومتی اتحادیوں میں دراڑیں واضح ہونا شروع ہو چکی ہیں. پی پی درخواست کر رہی ہے 8 اگست کو اسمبلیاں تحلیل کر دیں. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں حکومت 14 اگست کو ختم ہوگی. فضل الرحمان کا کہنا ہے اعتماد میں نہیں لیا گیا تو اے این پی اور جے یو آئی میں بھی اختلافات سامنے آ گئے. تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کہتے ہیں انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ بہت ضروری ہے. کسی خاص ٹولے کی طرف جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے. مولانا صاحب کا اکبر جانب ہے جب ایک الہیج گورنمنٹ جب بنتا ہے اس کی جتنی بھی پارٹیاں اس میں شامل ہیں تو یہ ضروری ہے کہ پارٹی ہیڈ کو
ہر سیاسی اور آئینی معاملات میں ان کو اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی نے بھی دبئی میں نون لیگ اور پی پی قیادت کی ملاقات پر اعتراض اٹھا دیا۔ مولانا فضل الرحمان کے اعتراضات کو درست قرار دے دیا۔ وزیر مملکت ہاشم نوتزئی کہتے ہیں شہباز شریف کو ووٹ نہ دیتے تو وہ وزیر اعظم نہ بنتے۔ چھوٹی جماعتوں کو اعتماد میں نہ لینا سیاسی غلطی ہوگی۔ حکومتی اتحادی نے انتخابات کے التوا اور سیاسی رہنماؤں کے مقدمات کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی بھی مخالفت کر دی۔ دنیا بھر میں آج یوم شہدائے کشمیر منایا جا رہا ہے۔ 13 جولائی 1931 کو ڈوگرا فورسز نے اذان دینے پر 22 مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جان قربان کرنے والے کشمیریوں کو خراج عقیدت۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کا اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر احتجاج۔ مشال ملک کہتی ہیں کشمیری ڈوگرا دور سے ہی جد و جہد آزادی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے جو چاہتے ہیں جن کی اسپرچل ایک اٹیچمنٹ ہے ان پلیسز کے ساتھ وہ ہمارے بہت اچھے ایمبیسیڈرز بن سکتے ہیں۔ جب یہ یہاں سے جائیں گے ایک اچھا میسیج لے کے جائیں گے۔ اور بدھ بخشوں کا چیئرمین ٹاسک فورس رمیش کمار کے ساتھ مردان میں تخت بائی کا دورہ۔ رمیش کمار نے کہا بدھزم کے آثار قدیمہ کے لیے تمام اقدامات کریں گے۔ ان مقامات پر آنے والے پیشواؤں کو خوش آمدید کہیں گے۔ چاہتے ہیں بدھزم کے رہنما پاکستان کے لیے اچھے تاثرات لے کر جائیں۔